العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال فرمایا ومن قطعت يده فاقتص له من اليد، اور جس کا ہاتھ کاٹا گیا پھر ہاتھ کا قصاص اس سے لے لیا گیا، ثم مات، پھر یہ مر گیا، تو مقتص منہ کو قتل کیا جائے گا. ہاتھ کاٹا گیا کسی کا اور پھر جس کا ہاتھ کاٹا گیا تھا یعنی مقتول نے اس سے ہاتھ کاٹ کر قصاص لے لیا. قصاص لینے کے بعد یہ جو مقتول تھا پہلے اس کا زخم سرایت کر گیا اور مر گیا، حالانکہ اس نے صرف اس کا ہاتھ ابھی کاٹا ہے. فَإِنَّهُ، تو فرماتے ہیں مقتص منہ کو قتل کیا جائے گا اگرچہ اس کا ہاتھ کاٹا گیا، لیکن زخم سرایت کر گیا. سرایت کرنے کے بعد چونکہ معلوم ہوا کہ اس پر تو قصاص واجب تھا، اس لیے اس کو قتل کیا جائے گا. لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ، اس لیے کہ ظاہر ہو گیا کہ جنایت قتل عمد کی تھی اور مقتص لہو کا حق قصاص تھا، لیکن اس نے صرف ہاتھ کاٹا تھا، مقتول نے صرف اس کا ہاتھ کاٹا ہے. وَاسْتِيفَاءُ الْقَتْلِ لَا يُوجِبُ، اور کاٹنے کا حق وصول کر لینا یہ قصاص کے سقوط کو ثابت نہیں کرتا ہے. اگرچہ اس نے ہاتھ کاٹ کر اپنا حق وصول کرنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ اس کا جو زخم پہلے پہنچا تھا کاتے کی طرف سے وہ سرایت کر گیا اور یہ مر گیا، تو اب اس پر قصاص واجب ہے. تو قصاص واجب ہونے کی وجہ سے اگر ہاتھ کاٹ لیا، طرف کاٹ لیا، تو قصاص تو وصول کیا نہیں ہے، لہذا قصاص ساقط نہیں ہوگا. کمن لہ القود، جیسے کہ جس شخص کے لیے قصاص ہو اور پھر وہ جس پر قصاص ہے اس کے کسی عضو کو حاصل کر لے، کسی عضو کو کاٹ کر حق وصول کرنے کی کوشش کرے، تو یہاں پر بھی قصاص ساقط نہیں ہوتا ہے. وعن ابی یوسف، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ اس کا حق ساقط ہو جائے گا قصاص کے اندر. لأنه لما اقدم على القتل، اس لیے کہ جب اس نے کاٹنے پر اقدام کیا، فقد ابرہ اما وراء، تو گویا کہ اس نے اس کے ماورا سے اس کو بری کر دیا. جب یہ ہاتھ کا قصاص لینے کے لیے تیار ہو گیا اور کاٹ بھی دیا، تو گویا کہ اب اس نے یہ کہہ دیا کہ اس سے جو کچھ اثر پیدا ہوگا، یعنی تم نے جو میرا ہاتھ کاٹا تھا اب وہ سب ختم ہو گیا. وَنَحْنُ نَقُولُ، اور ہم کہہ رہے ہیں، ہم کہیں گے کہ اس نے کاٹنے پر اقدام کیا ہے ظَنًّا مِّنْهُ أَنَّ حَقَّهُ فِيهِ، اس بات کے گمان میں کہ اس کا حق کاٹنے ہی میں ہے، اس کو صرف اتنا ہی حق ملا ہے تو وہ اتنا کیا. وَبَعْدَ السِّرَایَةِ، اور سرایت کر جانے کے بعد ظاہر ہوا کہ اس کا حق قصاص میں بھی ہے، تو قصاص کو تو اس نے معاف نہیں کیا، جتنے کو جان رہا تھا اتنے کو معاف کیا ہے. فَلَمْ يَكُنْ مُبْرِئًا عَنْ، لہذا قصاص کو معاف کرنے والا نہیں ہوگا بغیر جانکاری کے. قال، فرمایا وَمَنْ قُتِلَ وَلِيُّهُ عَمَدًا، اور جس کا ولی عمدن قتل کر دیا جائے، فَقُطِعَ يَدُ قَاتِلِهِ، پھر اس کے قاتل کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، ثُمَّ عَفَا، پھر معاف کر دیا، وَقَدْ قُضِيَ لَهُ بِالْقِصَاصِ، اور حال یہ ہے کہ اس کے لیے قصاص کا فیصلہ ہو چکا تھا، اَوْ لَمْ يُقْضَ، یا نہیں ہوا تھا.
فعلی قاطع الید، تو ہاتھ کاٹنے والے پر دیت، ہاتھ کی دیت واجب ہوگی۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وقال لا شیء علیہ، اور صاحبین رحم اللہ فرماتے ہیں اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے اپنا حق اصول کر لیا ہے، بس اب ضامن نہیں ہوگا۔ صورت مسئلہ سمجھیے، کوئی شخص قتل کیا گیا عمدن، اس کے بعد اس مقتول کے ورثہ نے قاتل کا ہاتھ کاٹ کر معاف کر دیا۔ اس سے بحث نہیں کہ قصاص کا فیصلہ ابھی ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، تو فرماتے ہیں کہ جو مقتول کے جس وارث نے قاتل کا ہاتھ کاٹ کر معاف کیا ہے، تو یہاں پر اس پر ہاتھ کاٹنے کی دیت واجب ہوگی۔ امام صاحب کے نزدیک اور صاحبین کے نزدیک واجب نہیں ہوگی۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ اس نے اپنا حق اصول کیا ہے تو ضامن کیوں ہوگا؟ حق اصول کیسے کیا ہے اس کو بتانے وہاں لأنہ، اور یہ اس لیے کہ وہ مستحق ہوا ہے نفس کے اتلاف کا اس کے تمام اجزاء کے ساتھ، پورے نفس کا گویا کی مالک ہے ہلاک کرنے کا، تو اگر ایک جز کو ہلاک کر دیا تو ضامن کیوں ہوگا؟ وَلِهَذَا لَوْ لَمْ يَعْفْ، فرماتے ہیں اسی وجہ سے، یعنی تائید میں کچھ مسائل پیش کر رہے ہیں، اگر معاف نہیں کیا تو ضامن نہیں ہوگا، صرف کاٹ دے معاف نہ کرے تو ضامن نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ظاہر سی بات ہے پورے نفس کے اتلاف کا مالک ہے۔ وَكَذَا إِذَا سَرَى، اسی طریقے سے جب سرایت کر جائے اور اچھا نہ ہو تب بھی زمان اس کے اوپر واجب نہیں ہوتا ہے، یا تیسری صورت نہ معاف کیا نہ سرایت کیا تب بھی زمان واجب نہیں ہوتا، چوتھی صورت اوقتا ثم حز، یا کاٹا پھر گردن اڑا دی تب بھی زمان واجب نہیں ہوتا ہے، یعنی اگر اچھا ہونے سے پہلے یا اچھا ہونے کے بعد اس کی گردن اڑا دے تب بھی زمان واجب نہیں ہوتا ہے۔ وَسَارَ كَمَا إِذَا كَانَ لَهُ قِصَاص فِي الطَّرْفِ، یہ تو ایسا ہی ہو گیا جبکہ جس کو قصاص حاصل تھا طرف میں، عضو میں، مثلا ہاتھ میں، فقط اصابعہ، اور اس نے اس کی انگلی کاٹ کر معاف کر دیا تو ضامن انگلیوں کا ضامن نہیں ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہاں بھی ضامن نہیں ہوگا۔ جب قصاص ہاتھ میں تھا اس نے پورے ہاتھ کو وصول نہیں کیا بلکہ انگلی کاٹ کے معاف کر دیا تو انگلیوں کا قصاص اس کے اوپر نہیں ہے۔ وَلَهُ، امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اس نے اپنے حق کے علاوہ کو وصول کیا، اپنا حق وصول نہیں کیا ہے، اس لیے کہ اس کا حق قتل میں ہے۔ جب زخم سرایت کر وہ مر گیا تو ظاہر سی بات ہے نہیں، اس کو قتل کیا گیا ہے تو مقتول کے ورثہ کو جو حق حاصل ہوگا وہ قصاص کا حاصل ہوگا، اور اس نے کاٹا ہے، ہاتھ کو الگ کر دیا ہے تو ظاہر سی بات ہے اپنا حق تو وصول کیا نہیں۔ امام صاحب کے اس فیصلے پہ کوئی کہہ سکتا ہے پھر تو قصاص واجب ہونا چاہیے، پھر آپ تاوان اور دیت کیوں واجب کرتے ہیں؟ جب اس نے اس کا ہاتھ کاٹا، اس کا حق ہاتھ کاٹنے میں نہیں تھا اور عمدن کاٹا ہے تو قصاص واجب ہونا چاہیے۔ اسی کو امام صاحب فرماتے ہیں وَكَانَ الْقِيَاسِ، قیاس کا تقاضا تو یہی تھا کہ قصاص واجب ہو، إِلَّا أَنَّهُ، مگر یہ کہ قصاص شبہ کی وجہ سے ساقط ہو گیا۔ فَإِنَّ لَهُ أَن يُتْلِفَهُ تَبْعًا، یعنی اس کے لیے یہ ہے کہ اس نے اس کو ضمناً اور تبعاً ضائع کیا ہے، چونکہ ہاتھ نفس کے تابع ہے تو اس کی وجہ سے اس میں شبہ پیدا ہو گیا۔
وَإِذَا سَكَتَ اور جب قصاص شبہ کی وجہ سے ساکت ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے مال واجب ہوگا. وَإِنَّمَا لَا يَجِبُ فِي الْغَالِ امام صاحب فرماتے ہیں کہ مال فوراً واجب نہیں ہوگا. سوال یہ ہے کہ جب تاوان واجب ہو گیا, جب دیت واجب ہے تو پھر فوراً واجب کیوں نہیں؟ اس کا جواب دے رہی ہیں کہ فوراً مال واجب نہیں ہوگا بلکہ اچھا ہونے تک انتظار کیا جائے گا. لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ اس لیے کہ احتمال ہے کہ وہ قتل نہ ہو, یعنی زخم سرایت کر کے قتل کی صورت اختیار نہ کرے. فَيَكُونُ مُسْتَوْفِيًا حقہ تو وہ اپنا حق وصول کرنے والا ہو جائے گا. جی یعنی اس میں یہ ہے اگر اس نے ہاتھ کاٹا, ہاتھ کاٹنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ زخم سرایت کر کے قتل تک پہنچ جائے, یعنی قاتل اب مقتول بن جائے, تو اس نے اپنا حق وصول کر لیا. یہاں لن یسیرہ ہے, اس کو این یسیرہ بنا لیجئے, بلکہ این یسیرہ ہی زیادہ لگ رہا ہے. تو اس میں یہ احتمال ہے کہ یہ زخم سرایت کر کے قتل تک پہنچ جائے, اور جب قتل تک پہنچ جائے گا تو پھر یہ اپنا حق وصول کرنے والا ہو جائے گا. وَمِلْكُ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ ضَرُورِيٌّ امام صاحب دوسرے طریقے سے بتا رہے ہیں کہ اور قصاص کی ملکیت نفس میں ضروری ہے, یعنی اس کو مقتول کے ورثہ کو جو قصاص کی ملکیت حاصل ہے نفس میں, قاتل کے نفس میں, یہ ضرورتاً ثابت ہے, ورنہ تو یہ آزاد ہے, اور آزاد یہ مملوکیت کے منافی ہے, لیکن ضرورتاً ثابت ہے تاکہ زجر ہو جائے, لوگ قتل و قتال نہ کریں, اور ضرورت بقدر ضرورت ہی ثابت ہوتی ہے. لہذا اب اس کا ظہور کب ہوگا اس ملکیت کا؟ کہ نہیں ظہور ہوگا مگر استعفا کے وقت, یعنی یا تو قصاص کو وصول کرے تب, یا معاف کر دے تب, یا بدل لے لے مثلا صلح کر کے تب. جب یہ تینوں چیز کرے گا, تینوں میں سے کوئی ایک, تو یہ معلوم ہوگا اس وقت کہ اپنی ملکیت میں تصرف کر رہا ہے. لما انہ تصرف فی اس لیے کہ یہ چیزیں اس میں تصرف کرنا ہے. فاما قبل ذالک اس سے پہلے تو ظاہر نہیں ہوگا نفس کی ملکیت, نفس میں ملکیت تو ظاہر نہیں ہوگی, اس لیے کہ ابھی ضرورت پڑی نہیں ہے, لعدم ضرورہ. تو گویا کہ اس نے جو ہاتھ کاٹا قصاص لیا نہیں, معاف کیا نہیں, بدل لیا نہیں, تو ابھی ضرورت نہیں پائی گئی. اب جب ضرورت نہیں پائی گئی اور اس کا ہاتھ کاٹ دے تو گویا کہ غیر کی ملکیت میں تصرف کیا. جب غیر کی ملکیت میں تصرف کیا تو تاوان واجب ہوگا, دیت واجب ہوگی. فاما قبل ذالک بہرحال اس سے پہلے, یعنی ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے ملکیت کا ظہور نہیں ہوگا. بخلاف ما اذا سرا. انشاءاللہ اگلے محاضرے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.